الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا میں جو انسان آیا اس کو موت نے آنا ہے، غریب کو بھی موت آئے گی، امیر کو بھی آئے گی، چھوٹے کو بھی آئے گی، بڑے کو بھی آئے گی، مرد کو بھی موت نے آنا ہے، عورت کے پاس بھی موت نے آنا ہے۔ اور آج کل تو اموات جو ہے صبح شام ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے سامنے صبح شام جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی معصوم لاشیں بھی ہمارے نظروں سے گزرتی ہیں، کہیں پورا پورا گھرانہ جو ہے لاشوں میں لپٹا ہوا ہمارے سامنے تصویروں میں آتا ہے، اور کہیں جو ہے عورتیں اپنی جان کی بازی ہار رہی ہوتی ہیں۔ تو اس موت نے ہر انسان کے پاس آنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوها، موت ایک ایسا پیالہ ہے، ہر انسان نے اس پیالے کو پی لینا ہے۔ والقبر باب، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے، کل نفس داخلوها، ہر انسان نے اس میں داخل ہونا ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں زندگی کی ساری سہولیات ہیں، اور فطرتاً انسان چاہتا ہے کہ جی میں ایسی جگہ پہ رہوں وہاں مجھے سہولیات ملیں، آسائشیں ملیں، اور میری من چاہی زندگی ہو۔ کوئی بھی انسان یہ چاہے گا نہیں ایک ترقی یافتہ ملک سے نکل کر ترقی پذیر جگہ پہ چلا جائے، کہ جہاں نہ گیس ہو، نہ بجلی ہو، نہ پانی ہو، جہاں ہر وقت چوری چکاری ہو۔ تو انسان وہاں خود بھی جانا پسند نہیں کرتا، اپنے بچوں کو بھی وہاں بھیجنا پسند نہیں کرتا۔ اور کوئی اچھا ملک ہوتا ہے انسان اپنی بچوں کی شادی، کوئی رشتہ آتا ہے انسان وہاں بھی چلا جاتا ہے کہ جی چلو اچھے بچے کی زندگی بن جائے۔ تو یہ ہے انسان کی سوچ کہ جی مجھے سہولیات ملیں۔ اگر کوئی انسان جو ہے اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ جی مجھے آگے والے وقت میں بھی اچھی سہولیات مل جائیں، میں قبر میں جاؤں تو وہ قبر جو ہے میرے لیے ایئر کنڈیشن بن جائے۔ اللہ اکبر۔ آج صبح ہمارے ایک عزیزہ کا انتقال ہو گیا، تو تعزیت کے لیے یہ بندہ بھی گیا ہوا تھا، تو بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بیٹے کو فون آیا قبرستان سے کہ جی 6 فٹ لمبائی اور 2 فٹ چوڑائی ٹھیک ہے؟ اس نے کہا جہاں ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ جی اس گھر سے نکل کر جہاں یہ خاتون جائے گی وہ ہے 6 فٹ کی جگہ، 2 فٹ چوڑائی ہوگی، 6 فٹ لمبائی، عموماً ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ ہم ایک گھر کو چھوڑ کر ایک اور گھر میں منتقل ہو جائیں۔ کتنی انسان کی خواہش ہوتی ہیں میرا جہاں میں گھر دوسرے گھر میں جاؤں وہ گھر بہت اچھا ہو، وہاں میری خواہشات پوری ہوں۔ تو موت نے ہر انسان کے پاس آنا ہے، ایک دن آئے گا۔ ہم میں سے آپ دیکھیں کبھی کئی دفعہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک صفحہ پلٹتے ہیں، دوسرا صفحہ پلٹتے ہیں، تیسرا صفحہ پلٹتے ہیں، آخر کو ایک دن ایسا آتا ہے وہ صفحہ آخری صفحہ کتاب کا ہم پلٹ کے کہتے ہیں اب کتاب ختم ہو گئی۔ یہ انسان کی زندگی بھی ایک کتاب ہے۔
روزانہ آپ اور میں مل کے اس کتاب میں کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ جی وہ کتاب کا آخری صفحہ ہم پلٹ کر آخری صفحہ لکھیں گے اور کتاب ختم ہو جائے گی، بس ختم. تو موت نے ہر انسان کے پاس آنا ہے، امیر کے پاس بھی آنا ہے، غریب کے پاس بھی آنا ہے، صحت مند کے پاس بھی آنا ہے، بیمار کے پاس بھی آنا ہے. کئی دفعہ موت یہ الارم دے کے آتی ہے، گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ موت بغیر الارم کے آ جاتی ہے. الارم دے کے آنے کا مطلب کیا کہ انسان کی عمر 40 سے اوپر ہو گئی، اب کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، کبھی جو ہے شوگر ہائی ہو رہا ہے، کبھی ہارٹ پیشنٹ بن گیا. تو یہ الارم بج رہے ہوتے ہیں کہ کسی وقت بھی معاملہ جو ہے پانی سر سے گزر سکتا ہے. اور داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ بھی الارم ہے. زندگی 50 سال تک پہنچ گئی، یہ بھی الارم ہے. حدیث مبارکہ میں ہے اعمار امتی باما بین 60 الی 70، میری امت کی جو عمریں ہیں وہ تو 60-70 سال ہیں، بہت کم اس سے اوپر کوئی جاتا ہے. تو یہ الارم بج رہے ہوتے ہیں، کوئی سنے یا نہ سنے. ہم کئی دفعہ نماز کے لیے الارم لگاتے ہیں، وہ موبائل بج رہا ہوتا ہے، سارے گھر والے کہتے ہیں کہ جی الارم بج رہا ہے، اور یہ صاف سوئے رہتے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہماری زندگی کے بھی الارم ہے. ہم زندگی کا انتظام یوں کرتے ہیں جیسے کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں، اور کسی دن یوں چلے جائیں گے کہ یہاں رکنا ہی نہیں ہوگا. تو کئی دفعہ موت یہ الارم دے کے آتی ہے، اور کئی دفعہ جو ہے یہ موت بغیر الارم کے آ جاتی ہے. کوئی گھنٹی بجتی ہی نہیں، روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. صبح گھر سے نکلے، شام کو گھر میں لاش آ رہی ہوتی ہے. یہ زندگی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں عالم، اس کے دوسرے بھائی بھی عالم تھے. چند دن پہلے صبح فجر کے ٹائم جو ہے گھر سے نکلے، گھر والوں نے کہا کہ آپ ناشتہ کر لیں. کہا نہیں، میں بھائی کے پاس جا رہا ہوں، وہاں جا کے ناشتہ کر لوں گا. گھر سے نکلے، باہر روڈ پہ آئے اور گاڑی نے ٹکر ماری، وہیں فوت ہو گئی. جو ناشتہ کرنے بھائی کے پاس نکلے تھے وہ جنت کے راہی بن گئے. تو یہ کئی دفعہ موت بغیر الارم کے آ جاتی ہے. دنیا میں ہم آئے کیوں؟ دنیا میں ہم اچھی زندگی جینے کے لیے نہیں آئے. میری بہنوں، اگر دنیا کی ساری سہولیات مل بھی گئی، سب کچھ مل گیا، اگر موت ایمان والی نہ ملی تو سارا معاملہ خسارے میں. ایک بزرگ تھے، راستے میں جا رہے تھے، کسی نے اس کو کہا او کتے، کتا کہہ دیا. وہ بزرگ پیچھے پلٹے اور کہا میاں، مرنے کے بعد ایک گھاٹی ہے جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، اگر میں اس گھاٹی کو پار کر گیا تو تیرا کتا کہنا مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، تو کچھ بھی کہتا رہے. اور اگر میں وہ گھاٹی پار نہ کر سکا، جہنم میں چلا گیا تو میں کتے سے بھی بدتر ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ہم دنیا میں اچھی زندگی جینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اچھی موت مرنے کے لیے آئے. ایسی موت مرنے کے لیے آئے ہیں کہ موت بھی انسان پہ رشک کرے. اللہ اکبر. موت بھی فخر کرے. قبر میں انسان جائے تو قبر بھی فخر کرے، کہے کہ تو دنیا میں چلتا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے، میرا حسن سلوک بھی دیکھ لے گا. اور قبر اس کے لیے تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے. اور جو اللہ کا باغی جب جاتا ہے، قبر کہتی ہے جو دنیا میں چلتا تھا، مجھے برا لگتا تھا، آج میرے پاس آیا ہے، میرا بدسلوکی دیکھ لے گا. قبر یوں مل جاتی ہے آپس میں. اللہ اکبر.
اور اس کے اوپر ایسے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں جو اس کو نوچتے ہیں، جو اس کو زخمی کرتے ہیں، اور وہ سانپ اگر دنیا میں ایک دفعہ پھنکار مارے تو رہتی دنیا تک کبھی زمین پہ سبزہ نہیں اگے گا، اتنا سخت زہر اس کا ہوگا۔ تو ہم دنیا میں اچھی زندگی جینے کے لیے نہیں آئے، اچھی موت مرنے کے لیے آئے۔ آج جو ہماری زندگی کی صبح اور شام ہو رہی ہے، ساری فکریں جو ہماری ہیں وہ اسی میں ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے۔ کوئی موت کا نام سننا ہی نہیں چاہتا، کوئی موت کو اچھی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت ہے، تو بیوی نے کہا واہ کربا، ہائے افسوس، میرا اتنا پیارا شوہر جا رہا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا واہ تربا، ہائے خوشی، کل تو میں رسول اللہ اور صحابہ سے ملاقات کروں گا، میری تو راحت کے دن شروع ہو گئے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت آیا، کہا صبح طلوع ہو گئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا صبح طلوع ہو گئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ تیسری دفعہ کہا جس صبح طلوع ہو گئی؟ کہا مرحبا اے موت، مرحبا اے موت، کتنے سالوں سے میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی موت ان کے لیے زندگی کی سب سے محبوب ترین چیز بن جائے گی۔ نم کا نومت العروس، جب کوئی نیک بندہ قبر میں جاتے کہا جاتا ہے سو جا جیسے دلہن بے فکری سے سوتی ہے، کوئی فکر نہیں، ایسے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اس مردہ کو کفن میں قبر میں ڈالا جاتا ہے۔ تو کئی دفعہ ہم اچھی زندگی جینے نہیں آئے، اچھی موت مرنے کے لیے آئے۔ ایک خاتون کا واقعہ ہے کہ اس کی عادت یہ تھی جب بھی اذان ہوتی وہ ایک جملہ پڑھتی، آیت جو قرآن کریم کی تفسیر پڑھتی پڑھاتی ہیں وہ سمجھ جائیں گی۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تھا تم جلدی کیا ہوا ہے قوم کو چھوڑ کے؟ فرمایا اللہ میں جلدی آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو جب بھی اذان ہوتی یہ عورت اس آیت کو پڑھتی، سارے کاموں کو چھوڑ کے سب سے پہلے نماز پڑھتی۔ ایک دن جو ہے شوہر نے آفس سے فون کیا کہ آپ فلاں فلاں چیزیں تل لیں، میں نے جو ہے وہ چائے کے ساتھ کھانی ہے۔ تو یہ تلنا شروع ہو گئی، اتنے میں شوہر صاحب بھی پہنچ گئے۔ یہ تل رہی تھی، تو سمجھیں ایک دو سموسے باقی رہ گئے، اتنے میں عصر کی اذان ہو گئی۔ اس عورت نے جو ہے چولہا بند کیا اور دوسرے کمرے میں چلے گی نماز پڑھنے۔ اب شوہر کو غصہ تو آیا کہ جی 5 منٹ اور لگتے، اگر یہ تھوڑی سی چیزیں فرائی کر لیتی تو بعد میں نماز پڑھ لیتی، لیکن دبتے ہوں گے ہماری طرح بیوی سے، کچھ کہا نہیں، خاموش رہے، حتیٰ کہ کافی دیر گزر گئی وہ عورت واپس نہ آئی۔ اس نے کہا جا کے دیکھوں تو صحیح وہ کمرے میں کر کیا رہی۔ جا کے دیکھا وہ خاتون سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور وہیں اس کی روح نکل گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس نے نماز کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنایا، اللہ نے اس کو موت بھی سجدے کی حالت میں دی، اور قیامت کے دن سجدے کرتے ہوئے انسان اٹھے گا، کہ انسان قبروں میں ایسے اٹھے گا جس حالت میں اس کی موت آئی ہے۔ کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو موت موسیقی سنتے ہوئے آتی ہے، کسی کو شراب پیتے ہوئے آتی ہے، کسی کو زنا کرتے ہوئے آتی ہے، کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آتی ہے، اور کچھ ایسی بھی اللہ کی نیک بندیاں ہوں گی جب اٹھیں گی تو سجدہ کرتے ہوئے اٹھیں گی، سجدے کی حالت میں اللہ نے ان کو موت دی تھی۔ تو ہم دنیا میں اچھی زندگی جینے نہیں آئے بلکہ اچھی موت مرنے کے لیے آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کو اچھی موت آتی ہے، اس میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کو اچھی موت دیں گے، اور جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے پریشانی زیادہ ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے
یہ نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور آج کے دور میں علماء نے تو یوں بھی فرمایا کہ جو انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے نگاہ نیچی کر لے یہ کنفرم جنتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اور علماء نے یوں لکھا ہے جب انسان نگاہ نیچی کرتا ہے اس ٹائم جو دعا مانگے گا وہ دعا اللہ قبول کر دیں گے۔ تو تین طرح کے لوگوں کو اللہ اچھی شاندار موت نصیب فرماتے ہیں۔ ایک وہ جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو صدقہ دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صدقہ جو ہے اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، اور بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ وہ بری موت کی سب سے بڑی شکل جو ہے وہ ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ حادثات سے بھی بچا دیتا ہے لیکن ایمان کے ساتھ اس بندے کی رخصتی ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ عموماً جو ہے مرد حضرات صدقہ کرتے رہتے ہیں، عورتوں میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہی رہیں۔ کئی کئی سال پرانے کپڑے بھی رکھے ہوں گے نا، نکالیں گی کہ یہ کسی کو دے دوں، پھر خیال آئے گا نہیں یہ نہیں دینے چاہیے، یہ تو مجھے کام آ جائیں گے۔ وہ اللہ کی بندیوں یہ کام تو آئیں گے نا، جب اللہ کی راہ میں دو گی تو یہ آخرت میں کام آئیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آج جب بھی دور حدیث میں حدیث پڑھاتا ہے کہ جو انسان، بخاری کی روایت ہے، نیا کپڑا پہنے اور نیا کپڑا پہننے کے بعد دعا پڑھے الحمدللہ الذی کا ثانی والی، اس کے بعد اس پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے، کانفی کنف اللہ حیًا و میتًا، یہ اللہ کی رحمت میں ہوگا جب تک زندہ رہے گا اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت میں ہوگا۔ تو یہ کئی دفعہ انسان کے اندر یہ مال کی محبت اتنی ہوتی ہے، چیزیں فالتو پڑی ہوتی ہیں پھر بھی کسی کو دینے کو دل نہیں چاہتا، کبھی کبھار کام آ جائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ انہوں نے اس کفن بھی جو ہے انہی کپڑوں سے بنانا ہے۔ تو صدقہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں اپنے مزاج میں صدقہ کرنے کی عادت بناؤ، اللہ کی راہ میں دینے کی عادت بناؤ۔ گھر میں کچھ بھی نہ ہو، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے پاس عورت آئی، گھر میں ایک کھجور تھی، ایک روایت میں 3 کھجوریں تھی، وہ ساری صدقہ کر دی۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا اللہ کی راہ میں دینے کا مزاج تھا۔ تو 3 طرح کے لوگوں کو اللہ اچھی موت نصیب فرماتے ہیں۔ ایک وہ جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، دوسرا وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، اور تیسرا وہ جو اللہ والوں سے اپنا تعلق رکھتا ہے، نیک لوگوں سے اپنا تعلق رکھتا ہے، اللہ اس کو بھی ایمان پہ موت نصیب فرماتا ہے۔ کراچی میں ایک کنسٹرکشن کمپنی کے مالک تھے اور اللہ نے پیسہ بھی خوب دیا تھا، خوب عیاشی کرتے تھے، یہاں بھی کرتے، جہاں ان کو پتہ چلتا عیاشی ہے وہاں گھومنا پھرنا عیاشی کرنا۔ یعنی اسی طرح میری زندگی کے 60 سال گزر گئے اسی عیاشی۔ ایک دن جو ہے اطلاع آئی کہ والدہ فوت ہو گئی۔ اور جب والدہ کی تدفین کا وقت آیا تو سب نے مجھے کہا کہ آپ قبر میں اترے۔ کہہ رہے میں پہلی دفعہ قبر میں اترا، میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے،
خیر والدہ کو قبر میں رکھا، پھر میں نے سوچا کہ جی میں نے بھی کیا اسی قبر میں آنا ہے؟ میں تو اتنے بڑے محل میں رہتا ہوں، اتنے میرے ساتھ نوکر چاکر ہیں، اتنی میری گاڑیاں ہیں، اتنا میرا بینک بیلنس ہے، یہ والدہ کو آج میں نے صرف 2 3 5 کپڑوں میں دفن کر دیا، تو کل کو مجھے بھی جو ہے 2 3 کپڑوں میں دفن کر دیا جائے گا۔ پریشان ہو گیا، کسی اللہ والے کے پاس گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نیکی کے کام کریں۔ اس نے کہا حضرت نیکی کیا چیز ہوتی ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، نیکی اور بدی مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ خیر اللہ والے سے اس نے تعلق قائم کر لیا، جس کو ہم بیت کا تعلق کہہ سکتے ہیں، اصلاحی تعلق کہہ سکتے ہیں۔ اور ان اللہ والوں نے کہا کہ جی آپ اپنے پاسات کسی عالم کو رکھیں جو آپ کو وقتاً فوقتاً رہنمائی کرتا رہے۔ یہ بندہ اپنی توبہ میں اتنا سچا تھا، اس نے عالم کو رکھ لیا، اور وہ عالم اس کو نمازی بھی سکھاتا، اس کو دین کی باتیں بھی بتاتا، حلال حرام کی تمیز بھی سکھاتا، تو یہ کچھ نہ کچھ دین سیکھ گیا۔ ایک دن جو ہے ایک میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ جب شروع ہوئی تو عصر کی اذان کا وقت ہو گیا، تو اس نے فوراً میٹنگ رکوا دی، پہلے جا کے عصر پڑھیں گے پھر میٹنگ کریں گے۔ بیسمنٹ میں چلے گئے اور وہاں مؤذن کو کہا کہ جی پیچھے ہٹو، اذان میں دوں گا۔ اب یہ مالک تھے، مؤذن کو تھوڑی منع کر سکتا تھا، اور ویسے بھی اذان ہے، اللہ کا نام کسی نے بھی بلند کر دیا۔ تو یہ مائک پہ کھڑے ہو گئے اور کانوں میں انگلیاں دی، اور یہ شروع ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا کہا اور روح وہیں نکل گئی۔ اللہ اکبر! یہ اللہ والوں سے تعلق کی برکت تھی کہ اللہ نے موت، زندگی کی جب آخری سانس لی تو تب اس سانسوں میں بھی اللہ اس کے رسول کی شہادت کی گواہی تھی۔ زندگی کا آخری کلمہ تھا تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے تھا۔ زندگی کے آخری جسم کی انرجی تھی، وہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے تھی۔ یہ ایمان اللہ والوں سے تعلق ہوتا ہے تو اللہ موت بھی ایمان پہ نصیب فرماتے۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دے اور صلحاء کے ساتھ میرا شمار کر۔ اس لیے نیک لوگوں سے انسان کا تعلق ہوگا، یہ موت بھی جو ہے آئے گی تو رشک کرے گی۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پیالہ ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ جس دن جو ہے ایک صحابی تھے طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت میں جو ہے یہ اللہ کو دیکھ کے مسکرائیں گے، اللہ ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے۔ ایک اور صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ کے والد، فوت ہو گئے، اللہ کی راہ میں الہی کلمت اللہ کے لیے جان دے دی۔ بڑے یہ جابر رضی اللہ پریشان تھے، رمالی ارا کا منکسرن یا جابر، جابر دل ٹوٹا ہوا ہے آپ کا، بجھے بجھے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرے والد شہید ہو گئے، میرے والد نے اللہ کی راہ میں جان دے دی، بہنیں ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اللہ نے آپ کے والد کو زندہ کیا، اور اللہ نے جو ہے آپ کے والد سے براہ راست کلام کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ کرام کچھ رومال جو ہے وہ ہاتھ میں لیا، بڑا اچھا لگا، بخاری کی روایت ہے، اس کی سافٹنس کے اوپر بڑے تعجب کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنہ اطیب، جنت میں سعد بن معاذ کے پاس جو رومال ہیں وہ اس سے بھی اچھے ہیں۔ تو اچھی زندگی تو وہاں پہ ہے، نور میں رہنا یا نار میں رہنا، ہر وقت یادی یار میں رہنا، چند جونکے خزاں کے سہلو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللہ کریم آپ کے محبوب نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، جو موت کو پسند نہیں کرتا، اللہ آپ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کریم ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم آپ سے اس حالت میں ملنا چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ اس سے پہلے لوگ ہمیں ہماری آنکھیں بند کریں، اے اللہ ہمیں قبر میں جا کے آپ کے حوالے کر دیں۔ اے اللہ ہم جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری آنکھیں بند کریں، اے اللہ ہماری باطن کی آنکھوں کو کھول دیجیے۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اے اللہ ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمارے جسم سے کپڑے اتار دیں ہمیں غسل دینے کے لیے، اے اللہ ہمارے روح سے گناہوں کو اتار دیجیے۔ اللہ کریم اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں، نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اس سے پہلے قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، اللہ کریم اپنی رضا نصیب فرما، اپنی لقاء نصیب فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے گناہ گاروں کے گناہوں پر اپنی مغفرت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ کریم کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم نے تو دیکھا چھوٹے بچے کو ماں باپ سے کوئی چیز منوانی ہوتی ہے، ضد کرتا ہے، بار بار کہتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کو رحم آ جاتا ہے۔ بچہ سمجھتا ہے میں ماں باپ کے پاس روؤں گا تو ماں باپ کو رحم آئے گا۔ اللہ کریم بندہ بھی یہی سمجھتے آپ کے سامنے ہم روئیں گے تو آپ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ اللہ کریم بچہ ضد کر کے ماں باپ سے اپنی ضرورتیں، خواہشیں، فرمائشیں منوا لیتا ہے، ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے، ہم ضد کرنے والے بن جائیں، اللہ آپ سے اپنی ضرورتیں منوانے والے بن جائیں۔ اللہ ہماری قبر کو اچھی کر دیجئے، دنیا کو اچھی کر دیجئے، ایمان پہ موت نصیب فرمائیے، اللہ ایمان پہ موت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ آپ کے دین کی خاطر، اے اللہ آپ کے الہ کلمت اللہ کے لیے جس انداز میں کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ کفر کے ارادوں کو، عزائم کو، ٹیکنالوجی کو، اے اللہ انہی کے اوپر واپس پلٹا۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، پڑھنے پڑھانے والی طالبات معلمات کو اپنا قرب نصیب فرما۔ مولا کریم فضل کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، کرم کے فیصلے فرما، اس مدرسے کے فیض کو جاری فرما۔ اللہ جو بھی اس مدرسے میں آئے اس کو اپنی رحمت کی چھاؤں نصیب فرما، اللہ اس کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرما کہ وہ موت بھی ہم پہ رش کرے، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، سجدے کی حالت میں موت نصیب فرما، اپنی رضا والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ ہم آخری وقت ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما برحمتک۔ السلام علیکم۔